کو دور کر، اس لیے کہ تیرے لطیفوں کی ضرورت ہے، تیری خوشخبریوں کی ضرورت ہے، تیرے پاس بیٹھ کر ان سے ہنسی مذاق کی ضرورت ہے۔ جتنی تیری ہنسی مذاق کی ان کو ضرورت ہے اتنی ان کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیسن تو ضرورت کے مطابق دے ہوگی۔ اگر یہ تو میڈیسن دیتا رہا اور رات کو ان کے پاس بیٹھنے کا تیرے پاس وقت نہ ہوا تو سمجھ تیری میڈیسن کسی کام کی نہیں ہے۔ کبھی کبھار رات کو وقت نکال کر اسی طرح ان کو سٹوریاں سنایا کر جس طرح وہ تجھے گود میں بٹھا کر کے بچپن میں سٹوریاں اور کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ آج تیرا وقت ہے کہ تو ان کو سٹوریاں اور کہانیاں سنا تاکہ تیری باتوں سے ان کے چہرے پر خوشیاں آ جائیں۔ وہ جو خوشی آئے گی وہ تیری زندگی ہمیشہ کے لیے سنا دے گی۔ یہ کلہانی، یہ اجتماعات، یہ رسمیں نہیں۔ باپ ہوتا ہے وہ مشترک ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے جو سب کا سانجھا ہوتا ہے۔ جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہر نوجوان کو فکر کرنی چاہیے اس کا باپ دنیا سے گیا ہے، میرا باپ تو میرے پاس زندہ ہے تو میں اس کی قدر کر لوں تو پھر فائدہ ہے، ورنہ تو یہ رسم ہی رہ جائے گی۔ اگر اس کو ہمیشہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ختم کو بنانا ہے تو آؤ ہم اپنی زندگیاں سوارے، ذرا اپنے گھروں میں جا کر اپنے بزرگوں کا حال پوچھیں۔ آج رات فیصلہ کریں، آج فیصلہ کریں، اسی مجلس میں فیصلہ کریں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو بجا لائیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی روح کو ایصال ثواب کا ہر روز کوئی نہ کوئی اہتمام کرے، اور وہ کوئی نہ کوئی کھانا پکا کے اہتمام نہیں، اگر استطاعت ہے تو صدقہ و خیرات کے ساتھ، اگر استطاعت نہیں ہے تو ہر روز سورہ یاسین کا قرآن پاک کی تلاوت کا جتنی کر سکتا ہے کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کر دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک مرحوم کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔